السلام علیکم۔ دنیا کے مشہور تاریخی شہروں میں استنبول بھی ہے، جہاں آج بھی زمین میں بے پناہ راز چھپے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسے راز کو رکھنے والے ہیں جسے سن کر آپ بھی چکرا جائیں گے۔ میڈوسا کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ یونانی افسانوں کی ایک مشہور شخصیت میڈوسا، کہا جاتا ہے کہ اس کے بالوں پر سانپوں کا بسیرا تھا اور اس کی نگاہ میں جادو تھا۔ جو شخص بھی میڈوسا کو نظر بر کے دیکھ لیتا وہ کچھ دیر کے لیے پتھر کا ہو جاتا۔ میڈوسا ایک پراسرار اور جادوئی لڑکی تھی۔ یہودیوں کی ایک خاص تنظیم آخر میڈوسا کی لاش کیوں حاصل کرنا چاہتی تھی؟ کچھ لوگ میڈوسا کے وجود کو مانتے ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ جنات کے بھی انکاری ہیں۔ سننے میں تو میڈوسا ایک کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی لاش کئی لوگ دیکھ چکے ہیں۔ جن میں لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مخلوق دیکھی ہے۔ اب ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں ایسی کچھ مخلوق کی موجودگی کے دعوے موجود ہیں۔ اس بارے میں ہمیں تفصیل سے جاننے کے لیے ہمیں سال 1456 میں جانا ہوگا۔ یہ وہ سال ہے جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ میں حکومت کرتے تھے۔ 1456 میں اٹلی کے کچھ لوگوں نے اس وقت کے عثمانی بادشاہ سلطان محمد فاتح سے ملنے کی کوشش کی، لیکن سلطان نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سلطان کے سفیروں اور وزیروں کو قیمتی تحائف دیے کہ کسی بھی طرح ان کی سلطان محمد فاتح سے ملاقات کروائی جائے۔ آخر ایک مہینے بعد اٹلی کے ان لوگوں کی ملاقات سلطان سے کروا دی گئی۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ساری باتیں آپ کو ترکوں کی عظیم کتاب دی ان نون سیکرٹس آف کانفیڈنٹ عبدالحمید خان سے بتائی جا رہی ہیں۔ خیر، اٹلی کی تنظیم کے لوگ جب سلطان محمد فاتح سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ وہ استنبول میں موجود زیر زمین تالاب، جسے بیسیلکا سسٹن کہتے ہیں، میں کچھ کھوج لگانا چاہتے ہیں۔ سلطان کے پوچھنے پر انہوں نے وضاحت کی، ہم وہاں سے بے شمار خزانے نکالیں گے، وہ سب سلطان کو دے دیے جائیں گے، جبکہ وہاں پتھر کی قبر میں ایک لاش ہے جس کو وہ ممی کہتے تھے، ہم صرف اس کو لے جائیں گے۔ سلطان محمد فاتح بہت حیران ہوا کہ آخر وہ کون سی ایسی قبر ہے جس کی ممی دنیا بھر کے خزانوں سے اہم ہے، اور اٹالین اس قبر کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے جب اپنے جاسوسوں کو اس ممی کے بارے میں معلومات لانے کا کہا تو جان کر حیران ہوا کہ وہاں بیسیلکا سسٹن کے عظیم تالابوں میں لیجنڈری میڈوسا کی لاش ممی کی صورت میں دفن ہے، جس کو یہ تنظیم نکال کر جادو کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ جب سلطان کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اس تنظیم کی طرف سے دی گئی تمام آفرز کو ٹھکرا دیا اور بیسیلکا سسٹن کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ اب سیکیورٹی کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی پرندہ وہاں سلطان کی مرضی کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ پھر ایک رات سلطان محمد فاتح نے پتھر سے بنی اس قبر کو وہاں سے ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ 1876 میں جب سلطان عبدالحمید کو اقتدار ملا تو اسی تنظیم نے سلطان عبدالحمید سے میڈوسا کی لاش کے لیے رابطہ کیا۔ دی ان نون سیکرٹس آف کانفیڈنٹ عبدالحمید میں اس تنظیم کا نام فری میسنز لکھا گیا ہے۔ سلطان عبدالحمید، جس کے بارے میں پہلے ہی مشہور تھا کہ یہ سلطان پر اسرار کہانیوں میں بہت دلچسپی رکھتا تھا، جب اس نے تنظیم نے سلطان سے میڈوسا کی لاش کے لیے رابطہ کیا تو سلطان کا جاسوسی نظام انتہائی طاقتور تھا۔ سلطان کو بتایا گیا کہ اس تنظیم نے سلطان محمد فاتح کے دور میں بھی میڈوسا کی لاش کے لیے رابطہ کیا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا، اس لیے سلطان نے اپنے سب سے قابل انٹیلیجنس آفیسرز کو منتخب کیا، اور اس کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اس پتھر کی قبر کو کھول کر دیکھا تھا، اور جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو وہاں موجود ہر ایک انسان حیرت زدہ ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک سانپ کی شکل والی مخلوق کو ممی کی صورت میں رکھا گیا تھا، اور جس کا زیادہ تر حصہ سڑ چکا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے وہاں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان اس حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سلطان کے علاوہ فری میسن بھی یہ بات جانتے تھے، جو ہر ممکن کوشش میں تھے کہ اس لاش کو کسی طرح سے حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے جب سلطان عبدالحمید کو ایسا لگا کہ یہ لوگ اس راز کو فاش کرنے والے ہیں تو سلطان نے ایک ترکیب لڑائی کہ اس قبر کو لوگوں پر اور پریس کے سامنے رکھ دیا، لیکن اسے کھولنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اگر اسے کھولا گیا تو اس پر روشنی پڑنے سے اس میں موجود چیز ختم ہو جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے تاریخی ورثے کو ضائع ہونے دیں۔ وہاں موجود صحافیوں نے اس قبر کی تصویر لی اور وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ آج یہ پتھر کی قبر ترکی کے مشہور تاریخی مسجد
ملافناری عیسیٰ کے مقبرے کے قریب موجود ہے، لیکن آج یہ اندر سے خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اس قبر میں موجود میڈوسا کی لاش کو نکال کر کسی اور جگہ رکھ دیا تھا، جس کا علم کسی کو بھی نہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کی لاش کو اسی تنظیم یعنی فری میسن اپنے ساتھ نکال کر لے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج شیطانی تنظیموں کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکن کی عمارتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں موجود پوپ کی عمارت کے اندر میٹنگ روم میں سانپ کی بنی شکل واضح طور پر نظر آتی ہے۔ میڈوسا کی لاش جہاں بھی ہے، پر اب بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ آج کے دور میں انسانوں کی شکل میں بہت سے سانپ مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تمام مسلم ممالک طرح طرح کے مسائل میں گھیر لیے گئے ہیں۔ ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ سے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں اتحاد بھی ختم ہو چکا ہے۔ دوستو، یہی وقت ہے کہ اب اپنے معاملات درست فرما لیں، خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی اپنی جان سے بھی عزیز جانیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب کتاب میں نرمی فرمائے، آمین۔